نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے عزیز ساتھیوں، اہل مجلس، دوستوں اور اللہ عز و جل کی محبت کے طالب ساتھیوں، یہ جو ذکر چل رہا ہے ہمارے حضرت والا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی کتاب روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، یہ چند روز سے اس میں وہ مضمون چل رہا ہے جہاں دستور العمل برائے اصلاح اور تزکیہ نفس۔ حضرت والا نور اللہ مرقدہ نے بہت سی چیزیں اس سلسلے میں بتائی۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ والوں کو حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے خصوصی بصیرت عطا ہوتی ہے، اور اس اپنی بصیرت سے ہر دور کے اندر اس دور کے تقاضوں اور حالات کے اعتبار سے، اشخاص کے اعتبار سے، جیسا جس کو جس طرح کی جو چیز اس کی بیماری کے ازالے کے لیے اور اس دور میں جو زیادہ سے زیادہ مفید ہو سکے، اللہ تعالیٰ ان حضرات کے قلوب پر القاء فرماتے ہیں۔ باتیں سب وہی ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جو قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، باتیں سب وہی ہیں، انداز تھوڑا کبھی مختلف ہوگا، بیان کا طریق ذرا الگ ہوگا، کہنے کا ڈھنگ الگ ہوگا، جی تو اس سے تاثر طبیعت میں سننے والے کی زیادہ ہوتا ہے۔ تو سب وہی مضامین اب تک بیان ہوئے۔ آج کا جو مضمون ہے میرے عزیزو، حقیقت کہتا ہوں کہ بہت ہی عظیم الشان مضمون ہے، یعنی اگر اس کا استحضار ہو جو مضمون ابھی عنقریب سامنے آنے والا ہے، تو بندے کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور اللہ کو ناراض کرے اور اللہ سے غافل ہو اور غفلت میں زندگی گزارے اور اللہ کے سامنے سر بسجود نہ ہو اور اللہ کے حکم کے سامنے نہ جھک جائے اور اللہ پر اپنی جان نہ نثار کر دے اور اللہ کی محبت و عشق میں فریفتہ نہ ہو جائے، مجال نہیں ہوگی۔ ایسا عجیب مضمون ہے۔ حضرت والا نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنیں، دھیان سے سنیں، اور بھائی میں روز کہتا ہوں کہ سننے کے بعد اپنے اندر تبدیلی اور تطبیق انطباق کی چیز میرے اندر تھی نہیں تھی لاؤ، تھی کس درجے میں تھی درجہ بڑھاؤ، استعداد تھا کتنا تھا، 70% تھا، 60% تھا، 40% تھا، اب بڑھ کر کے کتنا ہوا؟ تب تو میرے بھائیو یہ مجالس در حقیقت مفید ہوں گی اور اپنا صحیح اثر دکھلاویں گی بھی اور آپ کے اندر وہ چیز آئے گی بھی۔ ورنہ رسمی طور پر تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ تقریریں، بیانات اور بڑے بڑے معلومات کے ذخیرے بہت آج کل واٹس ایپ کی دنیا اور نیٹ کی دنیا موجود ہے، اس لیے دھیان سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں کا پابند بنائے اور آپ کو، ہم سب کو، اور بنا کر حق تعالیٰ ہم سب کی مکمل اصلاح فرما دے۔ جس تزکیے پر اللہ عز و جل نے فلاح اور کامیابی کو موقوف کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ تزکیہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج کا مضمون ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مراقبہ انعامات الہیہ۔ نمبر 12، اس کے بعد پھر انعامات الہیہ کا اس طرح مراقبہ کرے اور حق تعالی سے اس طرح عرض کرے کہ اے اللہ، آپ سے میری روح نے اپنے وجود کے لیے سوال تو نہیں کیا تھا۔ عرض کر رہا ہے کہ یہ حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ سے اس طرح عرض کرے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ لفظوں میں باقاعدہ بول رہا ہو کہ کوئی آنے والا سوچے، دیکھے تو وہ سوچے کہ بھئی یہ کس سے بات کر رہا ہے، یہاں کوئی انسان تو ہے نہیں،
یہ اللہ عز و جل سے دل دل میں باتیں ہوتی ہے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور اللہ کے جو خاص چہیتے ہیں، اللہ کے جو خاص عشاق ہیں، مخلوق میں بیٹھے ہوئے بھی وہ دل دل میں باتیں اللہ سے کرتے رہتے ہیں. چہ جائے کہ تنہائی تو ان کی خاص اللہ عز و جل کے ساتھ خاص تعلق کا مظہر ہوتی ہی ہے، اور اس میں تو وہ خاص اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہی ہیں. لیکن خلوتوں کے ساتھ ساتھ جلوتوں میں بھی ان کا عالم ہوتا ہے، دل دل میں باتیں کرتے ہیں. مگر یہ جو مراقبات ہوتے ہیں جی، چاہے وہ مراقبہ عذاب جہنم ہو اور چاہے وہ وعیدوں کا مراقبہ ہو، دنیا سے جانے کا مراقبہ ہو، قبر و حشر نشر کا میدانوں کے مناظر کا مراقبہ ہو، ان کے لیے دھیان چاہیے، یکسوئی چاہیے، توجہ چاہیے. تو ان کو خلوت ہی میں کرنا چاہیے یکسوئی کے ساتھ. اور اصل دل کی یکسوئی ہے، لیکن جسم جب یکسو ہوگا علائق سے، علائق دنیاویہ سے، تو ظاہر ہے کہ دنیا میں جسم کے تابع ہے روح، دنیا میں جسم کے تابع ہے روح. جو احوال جسم کو پیش آتے ہیں ضرور روح متاثر ہوگی. اب اگر کوئی شور شرابہ ہے، باتیں ہیں اور ادھر ادھر کا کچھ ہو رہا ہے تو یقیناً روح متاثر ہوگی. اس لیے یکسوئی، ان اللہ اذا احب عبدا حبب الیہ الخلا، جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو خلوت کو اس کو محبوب کر دیتے ہیں، خلوت و یکسوئی. اسی لیے اولیاء اللہ کی فطری اور طبعی اور اصولی ان کے اندر کی جو چاہت ہوتی ہے اور طبیعت ہوتی ہے وہ یکسوئی کی ہوتی ہے. مجاہدہ کر کے مخلوق کے درمیان آتے ہیں، اور جو صحیح معنی میں اللہ والے نہ ہو ان کو بس ہر وقت یہ چاہیے کہ خوب چاروں طرف مجمع ہو، واہ واہ ہو، اور خوب یہ ہو رہا. اور جب خلوت میں جائیں گے تو 2 بجے تک تو تقریر کی، اور جب تنہائی میں ہوئے تو نماز فجر بھی غائب اور تہجد بھی غائب اور اواب اور ذکر و اذکار بھی سارے غائب اور سارے معمولات غائب. یہ اللہ والے کی شان نہیں ہوتی. جی ہاں، بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، تنہائی خلوت شاہ عبد الغنی پھول پوری نور اللہ مرقدہ کے ساتھ میرے عزیزوں ہمارے شیخ حضرت والا نور اللہ مرقدہ رہے تو یہاں تک حضرت فرماتے تھے. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے الحمدللہ، آج اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بالکل تو نہیں لیکن سیم اسی طرح کے جنگل میں بٹھایا ہے. لوگ بیچارے بات یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی خانقاہوں کا اور بیانات کا اور تقریروں کا مزہ تو میاں جب ہے کہ بڑی سی عمارت ہو اور لوگ آ رہے ہوں جوک در جوک اور چاروں طرف سے جو ہے انسان گھرا ہوا بیٹھا ہو اور مسند سجی ہو لگی ہو. یہ خانقاہ ہے میرے بھائی، یہ تو خامخواہ ہو جائے گی اور یہاں تو پھر اللہ مقصود نہ رہے گا. ہاں ذہن میں رکھیے، یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے. آج یہ حضرت والا نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ کسی نے بھیجا ہے کہ خانقاہ کیا ہے. جی ہاں، حضرت نے پہلے بھی فرمایا کہ خانقاہ کی اصل حقیقت کیا ہے. خانقاہ کی اصل حقیقت یہ ہے کہ دل سے نکلے، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس یہی اختر ہے اصلی خانقاہ. یہ آہ آہ جو نکلتی ہے مصنوعی نہیں نکلا کرتی بھائی، اندر میں بڑا عجیب ایک عجیب کہہ لیجیے آگ لگی ہوتی ہے اللہ والے کے دل میں. ہر تھوڑی دیر کے بعد آہ نکلتی ہے. مجھے یاد ہے وہ منظر جب میرے شیخ نور اللہ مرقدہ دارالعلوم زکریا کے ہال میں ساؤتھ افریقہ میں بیٹھے تشریف فرما تھے اور بیان فرما رہے تھے اور فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ اختر کو جب وہ ایام اپنے شیخ کے ساتھ یاد آتے ہیں کہ جب نہ وہاں کوئی آدم نہ آدم زاد، اکیلے حضرت جنگل میں پھور پھور کے ہوتے تھے اور 8 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے. اور میرے عزیزوں کیا مزہ ہوتا ہے بزرگوں کی داستانوں میں، بس مت پوچھئے. حضرت فرماتے تھے ہر تھوڑی دیر کے بعد جیسے انجن کے اندر سے اسٹیم نکلتی ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد حضرت فرماتے تھے یا رب مجھے معاف کر دینا، یا رب مجھے معاف کر دینا. یہ خاص ادا ہے اہل اللہ کی. جی کبھی بھی کسی بھی حال میں اپنے اوپر عجب کی نظر نہیں ہوتی، میں تو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کبھی نہیں ہوتی. اور جہاں ہوئی ہلاکت آ گئی، جہاں ہوئی ہلاکت آ گئی.
ابھی ہمارے حضرت بیٹھے ہیں ماشاءاللہ مولانا عبدالغفار صاحب، ابھی یہ بات سنائی اور بات سے بات نکل گئی تو میں پیغام سنا دوں دنیا بھر میں جہاں لوگ سننے والے ہیں سن لینا۔ ابھی فرمایا حضرت مولانا نے فرمایا مہمان الحمدللہ اس علاقے کا زبردست محنتی، قرآن کی خدمت کا اللہ نے ایک عجیب موقع دیا اور سعادت بخشی ہے۔ فرما رہے تھے کہ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ جی ہمارے شیخ تھے حضرت مولانا کے بھی اور ہمارے بھی، جب اخیر میں بالکل بیمار ہو گئے تو سمجھ لو زندگی کی آخری نصیحتوں میں سے ایک نصیحت جو اخیر میں بھیجی گئی سب اہل تعلق کو، اور وہ یہ تھی اپنے اوپر عجب کی نگاہ نہ ہو، دوسرے پر حقارت و تحقیر کی نگاہ نہ ہو، اور بتدبیر حسن سعی اور دعا خوب، بتدبیر حسن سعی دعا خوب، چار جملے ہیں گویا کہ چار طرح کی باتیں ہیں اور سما دیا سب کچھ۔ اچھی تدبیر کرو، کوشش میں لگو اور اللہ سے خوب مانگتے بھی رہو، خوب دعائیں بھی کرو اللہ سے، اور کسی پر ایک لمحے حقارت کی نظر نہ ہو۔ میں تو کہتا ہوں یہ حقارت کی نظر ڈالنا بڑا بے وقوفی کا گناہ ہے۔ ارے بھائی تم کون ہوتے ہو اللہ کے اور اس بندے کے درمیان میں خلل ڈالنے والے اور لقمہ دینے والے؟ ہمیں کس نے آپ دیا ہے کہ ہم جج بنے اور جسٹس اور وہ ججمنٹ کریں، جج بن کر کے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، یہ بندہ اسے ذلیل ہونا چاہیے، اسے رسوا ہونا چاہیے، اسے مرتبہ ملنا چاہیے، یہ تو بہت کمتر ہے، تو بہت ذلیل ہے، تو ایسا ہے، تو جہنم کا مستحق ہے، جنت کا ارے ہم کون ہوتے ہیں بھائی؟ تو تحقیر کی نظر ڈالنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم بیٹھے ججمنٹ دے رہے ہیں، فیصلے دے رہے ہیں یہ ایسا ہو ویسا ہو ویسا۔ یاد رکھنا میرے بھائی جب تک ایمان پر خاتمہ نہیں ہے ایک لمحے کا بھی بھروسہ اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں نے بنگلہ دیش کے مدرسے میں کھلنا میں بات کہی تھی کہ بہت سے کیسے ایسے ہو گئے، یعنی نیچے چلے آئے بڑے اوپر تھے، اور بہت سے ایسے کیسے عجیب شان والے اللہ والے بن گئے۔ اللہ کا رخ، اللہ کی توجہ، اللہ کی شان اجتبائی، اللہ کی شان جذب، اس کی رحمتوں کی ہواؤں کا جھونکا میرے شیخ نور اللہ مرقدہ سے عجیب باتیں سننے کو ملتی تھی۔ فرماتے تھے کہ اور حدیث ہے اصل میں زمانے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے جھونکے چلتے ہیں، ایک لمحے کا میرے عزیزوں، ایک لمحے کا بھروسہ نہیں، بڑا سے بڑا زانی، زناکار، شرابی، لیکن نہ معلوم کب اللہ کی رحمت کا جھونکا چلے اور وہ بیچارہ بیٹھا ہوا درد دل سے فریاد کر رہا ہو اور لمحوں میں وہ اللہ کا مقرب بن گیا ہو۔ آخر فضیل بن عیاض کیا تھے؟ فضیل بن عیاض کتنے بڑے ڈاکو تھے کہ لوگ ڈرتے تھے ان کے نام سے۔ یہ واقعہ میں نے حضرت مسیح الامت جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کی مجلس سے میں خود سنا۔ الحمدللہ 3-4 گھنٹے کی مجلس ہوتی تھی تو کیا سناتے تھے حضرت۔ علاج معالجے ہوا کرتے تھے کہ چلے جا رہے تھے، آواز آئی کسی کے پڑھنے کی، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں، کانپ جائیں، گڑ گڑا جائیں۔ بس فضیل ابن عیاض نے جیسے ہی یہ سنا تو ارشاد فرمایا حان ذلک الوقت یا ربی، اے میرے اللہ آج فضیل ابن عیاض پر وہ وقت آ گیا۔ کتنے بڑے اولیاء اللہ میں سے بنے، اس لیے بھائی کہاں سے حقارت کی نظر کسی پر ڈال سکتے ہیں؟ شیخ عبداللہ اندلسی سے یہی ایک معاملہ ہو گیا تھا کہ جاتے ہوئے حقارت کی نظر ڈل گئی تھی کہ یہ آتش پرست آگ کو پوچھتے کیسے احمق اور بیوقوف لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہ آئی، بس ابتلا آ گئی، آزمائش آ گئی۔ اس لیے ہر ایک شخص کو یہ بزرگوں نے یہ کوئی مطلب یہ اولیاء اللہ ایسے تھوڑا ہی کہتے تھے کہ کوئی افسانے گھڑ کے کہیں سے کہتے ہو۔ کیا کہتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ؟ یہ فرماتے تھے کہ ہر شخص کو، ہر مسلمان کو اپنے سے حالن اور معالن افضل سمجھو، ہر مسلمان کو اپنے سے حالن اور معالن افضل سمجھو، اور ہر کافر کو اپنے سے مال کے اعتبار سے احتمال ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لے۔ مال کہتے ہیں انجام، احتمال ہے وہ کلمہ پڑھ لے،
اور احتمال ہے کہ کلمہ پڑھ کے اللہ کا ایسا ولی بن جائے کہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے، جی، اور احتمال ہے کہ میرا کچھ سے کچھ حال ہو جائے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ کیا دلیل ہے کہ ہم نے جو کچھ آج تک زندگی میں کیا ہے وہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہے؟ کیا دلیل ہے؟ میرے عزیزوں، کبھی کبھی ہم اپنے اہل تعلق اور اپنے گھر والوں اور اپنے دوستوں اور متعلقین کو کسی منکر پر، کسی برائی پر، کسی ناپسندیدہ بات پر روک ٹوک کرتے ہوئے ایسا لہجہ اور ایسے الفاظ اور ایسا طریق اختیار کرتے ہیں کہ جس میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اپنے کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں اور اسے خاک کے برابر بھی نہیں سمجھ رہے۔ اور یہی حال شوہر و بیوی میں ہوتا ہے۔ بیوی نے ذرا دو جملے بولے تو شوہر ایسے بولتا ہے کہ جیسے میں ہی تیرا سب کچھ ہوں، تو کون ہوتی ہے بولنے والی اور تیری کیا مجال۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ عز و جل نے والمحصنات کا 5واں پارہ آتا ہے تو وہاں یہ بات فرمائی کہ بعضکم من بعض، اے بھول نہ جانا یہ جو تجھے ذرا مرتبہ دے دیا گیا اور درجہ دیا گیا آخرت کے اعتبار سے نہ سمجھ لینا، بعضکم من بعض، سب ایک ہو آخرت کے اعتبار سے، مرد ہو عورت ہو، آقا ہو غلام ہو، حاکم ہو محکوم ہو، مالدار ہو غریب ہو۔ اللہ تعالی کا قانون یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ضابطہ ہے، یہ ہے قانون اللہ تعالیٰ کا۔ تقوی جس کی زندگی میں ہوگا، اللہ کا جو پسندیدہ چہیتا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جی ہاں، تقوی ہو، متبع سنت و شریعت ہو، مرتدم تک تقوی پر قائم رہے، اللہ عز و جل کے ہاں محبوبیت کی نشانی۔ بہرحال بات سے بات نکل گئی، تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ عز و جل کے جو انعامات کہہ رہا تھا، جو حضرت نے فرمایا نا اللہ تعالیٰ سے اس طرح عرض کرے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اپنے بزرگان دین اور اکابر و مشائخ اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں عرض کرتا ہوں جی کہ یہی گفتگو دن میں اور دن و شب و روز میں اکثر اوقات دل کے اندر یہی گفتگو والا معاملہ جاری رہتا ہے، اس لیے کہ کیا ہوگا، اتنی سی زندگی لے کے آئے ہم، کس طرح سے کیا کریں، کیا ہو، اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کریں، دین کا کس طرح سے دین کو پھیلا سکیں، حفاظت اشاعت سیانت کس طرح سے ہو سکے، کیا شکلیں بنائیں۔ حضرت خواجہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے پہلے بھی کبھی سنایا میں نے ایک مرتبہ، حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے قابل تھے ساتھ میں، تو ہنسی مذاق کرنے لگے اور اسی وقت میں یہ بات فرمائی تھی، بتاؤ کہ اس وقت کون ہے ہم میں سے جو اللہ سے غافل نہیں ہے۔ سب خاموش رہ گئے، تو خواجہ صاحب نے یہ شعر پڑھا تھا، ہنسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، ہنسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اللہ والے دل میں کانپتے رہتے ہیں۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن سننے کے بعد زندگی میں وہ چیز رہنی چاہیے۔ حال میں بظاہر ہنستے رہے، خوش رہو، خوش خرم رہو، لیکن دل اندر سے لرزاں ترساں رہنا چاہیے۔ ہاں کیا فرماتے تھے اشرف علی، دل میں ڈرتا رہتا ہے کہ نامعلوم کل قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا۔ اور ایک بار رمضان مبارک کے مہینے میں قسم کھا کے فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کئی جگہ نقل ہے اور حضرت کے بیان میں بھی سنی ہے، قسم کھا کے فرمایا کہ اشرف علی اپنے آپ کو ہر مسلمان سے فی الحال اور ہر کافر سے فی المعال، جی کسی بھی مسلمان سے فی الحال اور کسی بھی کافر سے فی المعال افضل نہیں سمجھتا، کم تر سمجھتا ہے۔ بہرحال تو دل میں باتیں کریں، اور یہ خاص مضمون سنیے، بڑا قیمتی اور نافع مضمون ہے۔ میں نے جیسے کہا تھا کل پرسوں، کئی بار جی چاہ لیا میرا، کئی مرتبہ جی چاہ لیا کہ اس مضمون پر ایک پورا رسالہ تیار کروں۔ کیوں؟ خاص طور سے عورتوں میں بڑی ناشکریہ ہے، اور آج کل کی جو اولادیں ہیں ہماری بہت ناشکریہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں۔ ان کے ہاں نعمت کا مطلب صرف ایک ہے
مال دولت ہو، گاڑیاں ہو، عمدہ مکان ہو، اور بس ہم مزے کی زندگی، ٹھاٹ کی زندگی یہ سمجھتے ہیں نعمت۔ حالانکہ جو نعمتیں ہیں آج کے درس میں، آج کی کتاب کی تعلیم میں آیا، جتنی نعمتیں ہیں اس میں مال کا کہاں ذکر ہے کہ مال و دولت کی بہتات ہو؟ کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ بہترین گھر و مکانات ہو، کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہم کو دنیا میں حسنہ دے دیجئے۔ اس حسنہ کی 9-10 تفسیر روح المعانی کے مفسر نے کی، مگر یہ کہیں نہیں ہے کہ مال اتنا زیادہ مل جائے، لگژری ہاؤس اور بہترین بلڈنگیں اور بنگلے، پلاٹ اور دکانیں اور کاروبار میں خوب اضافہ، کہیں بھی نہیں ہے۔ 10 تفسیریں ہیں لیکن یہ تفسیر کہیں نہیں۔ تو دیکھ کر کے حالت آج کل کے لوگوں کی، جو ان کی مایوسی، اداسی، ٹینشن اور ایک عجیب ناشکری کی حالت، تو جی چاہتا ہے کہ اول سے لے کے ابے تو کیا تھا، کیا تو جو آج یہ ناشکری کرنے بیٹھا اللہ تعالیٰ کی، تو مطلب کیا ہے؟ تو نے کس چیز کی قیمت دے رکھی اللہ کو؟ بدلے میں دیا کیا؟ کچھ خریدا اللہ سے کیا؟ تیری حقیقت تو کیا تھی؟ یہ بالکل بدبودار پانی اپنے پیچھے ماضی میں لوٹ کے دیکھتا کیوں نہیں؟ اسی لیے جب کسی کا اولاد ہو میرے عزیزو بھائیو، سب سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے جا کے سجدے میں سر رکھے اور گر جائے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ الہ العالمین کیسا گندا بدبودار پانی تھا، آپ نے مجھے اس پانی کی کیسی عمدہ شکل بنا کر یہ اولاد مجھے نعمت کی شکل میں تو نے دی ہے۔ گوشت ادھر ہو جاتا، ہاتھ پیچھے لگ جاتا، آنکھ سر کے اوپر لگ جاتی، کیا سے کیا ہو جاتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا، دعویٰ نہیں کر سکتا کہ امریکہ میں، برطانیہ میں، جرمن میں، فرانس میں ایک فیکٹری ہے، وہاں انسانوں کی شکلیں بنائی جاتی ہے ماں کے پیٹوں میں، پھر ڈالی جاتی ہے۔ صرف ایک اللہ ہے جو بناتا ہے اور کوئی نہیں۔ نعمتوں کی بھرمار ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ سب سے بڑی بات یہ کہ وجود ہی ہمارا اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اس کے آگے جتنی جو کچھ چیزیں جو ملے جیسے ملے، جب وجود ہی اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم تو معدوم تھے، عدم تھے۔ اور یہیں سے نقطہ ذہن میں رکھیے، 2 عدموں کے بیچ میں ہم ہے، پہلے بھی لاش ہے، بعد میں بھی لاش ہے، پہلے بھی نتھنگ اور بعد میں بھی نتھنگ۔ یہ تھنگ جو ہے ہم تھوڑے سے دنوں کے لیے ہے، کتنے ہیں؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ السَّاعَةِ، جس دن قیامت قائم ہوگی مجرمین قسم کھا کے کہیں گے الہ العالمین ایک گھڑی سے زیادہ کا ٹھہرے ہو، ما لبثوا غیر ساعہ۔ ہائے ہائے، میں تو بھائی جب ان آیتوں سے گزرتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں جب یہ زندگی ایک گھڑی کے برابر ٹھہری، کیا اس کے عیش و عشرت کے لیے انسان فکر میں پڑے، رات دن منہمک ہے، اور دھن و دھیان و حلال و حرام و پیسہ و مکان و جائیداد اور یہ جمع ہو وہ جمع رہے، میاں کہے کہ فکر میں پڑا ہے، اور پھر کوئی گارنٹی بھی تو نہیں لے کے آئے۔ چلو ہم کہیں 60 سال کی زندگی، ارے کہاں گارنٹی ہے بھائی 7 سال کی؟ کس نے کون سرٹیفکیٹ لے کے آیا ہے کہ میں 70 سال جیوں گا، 60 سال؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ایک دن یا ایک دن سے بھی کم ٹھہرے ہیں۔ اب یہ آیتیں پڑھ لی ہم نے، ترجمہ کر کے چلے گئے، تفسیر بھی سمجھ لیا، ارے کیا پڑھ لیا، کیا تفسیر سمجھ لیا، اگر دل پہ چوٹ نہ لگے، اگر دل پہ چوٹ نہ لگے ان آیتوں کو پڑھ کر، تو میرے بھائی کیا پڑھا اور کیا نہ پڑھا۔ دین کے علم کی اصل تاثیر یہ ہے کہ اگر وہ زبان پر ہوا تو وہ حجت اللہ علی العباد ہے، بندوں کے خلاف اللہ کی حجت ہے۔ مقرر بہت اچھا، قرآن پڑھنے والا بہت اچھا، لیکن صرف زبان سے، دل میں زندگی میں خالی ہے، یہ اللہ کی حجت ہے، خلاف قائم ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور جو علم ہو جو اتر جائے اندر۔ یہاں جب ہم پڑھیں کہ قرآن نے دنیا کا نقشہ کھینچا کیا ہے، زندگی میں اترتا چلا جائے، چوٹ لگتی چلی جائے، اچھا اب قرآن کریم کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ متاع الغرور، بتائیے وما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دوسری جگہ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، بس اتنی حقیقت ہے۔ آگے تشبیہ
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. حضرت والا کا ایک شعر پوری ترجمانی ہے. درس عبرت ہے چشم عنادل کس طرح نم ہے غم سے خزاں میں. موسم بہار لگ رہا ہے, شاندار چہچہاتی ہوئی بلبل پھر رہی ہے, لیکن ابھی عنقریب خزاں کا پتہ نہیں ہے. تو مطلب قرآن میں پڑھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کی زندگی کو کہہ رہے کھیل تماشا اور فخر و مباحات کی چیز, اور آپس میں جس کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ بچپن کے جو کھلونے کھیل کھلونے ہوتے ہیں, ایک وہ, اور ایک ذرا بچپن سے گزر کر کے جو جوانی کا زمانہ آتا ہے, تو بچپن میں کو تو لہو و لعب کہا, اور جوانوں میں جب جوانی آتی ہے تو پھر وہ گاڑی ایسی ہو, مکان ایسا ہو, دوسروں پر فخر کرنا ہے اور یہ کرنا ہے, زینا زینا اس وقت زینت, ہاں میری یہ شو ایسی ہو اور اس کی شو ایسی ہو اور اس میں یہ کمال اور خوبی ہو. ایک دل میں پورا نقشہ ہے اس کا دنیا کے عیش و عشرت کا اور دنیا کے مزوں کا. حضرت والا نور اللہ مرقدہ کے جو اشعار ہیں نا, چونکہ وہ اشعار درد دل سے ہیں اور شعر و شاعری نہیں ہیں. حضرت نے فرمایا ایک جگہ, یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ, یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ, کہاں ہے اور کدھر آرزو کا عالم ہے, کہاں ہے اور کدھر آرزو کا عالم. جوان ہوتا ہے نا تو آرزویں, امنگیں, تمنائیں بھی جوان ہوتی ہیں. مرسڈیز گاڑی ہوگی, ایسا گھر بناؤں گا اور یہ کروں گا اور گارڈن لگاؤں گا اور وہ کروں گا, اور اتنی عمدہ قسم کی میری یہ فلاں چیز ہوگی اور وہ ہوگی. حضرت فرماتے ہیں اللہ کی محبت کا جو دل میں جلوہ آیا, تجلیات آئی اور آگ لگی, سب کو جلا کے بھسم کر دیا. خوشی کو آگ لگا دی, خوشی خوشی ہم نے, خوشی کو آگ لگا دی, خوشی خوشی ہم نے, کیوں خوشی کو آگ لگا دی, خوشی خوشی ہم نے, خوشا نصیب کسی کا ملا ہمیں غم ہے, خوشا نصیب کسی کا ملا ہمیں غم ہے. اللہ کی محبت کا جو غم, ہائے ہائے ہائے, ایسا مٹھاس ہے, ایسی لذت ہے, ایسی چاشنی ہے, ایسی حلاوت ہے, ایسا سکون ہے, ایسا سکون ہے, ایسے دل میں سکون کا دریا بہتا ہے ان اللہ والوں کے کہ پھر کہاں ہے سب دوسری چیزیں. میاں مال دولت بنگلے سامان تجارت بزنس, بڑے بڑے بول, بڑے بڑے جملے, بڑے بڑے جو ہے سینٹنس بول آئے, سب کو آگ لگ جاتی ہے جی. اور یہ غم جب ملتا ہے تو ہمارے حضرت والا کے وہ خلیفہ طائف صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ غم جو ہے اللہ کا, اس کا خاص اثر یہ ہے کہ غم ملا, کیا ہے غم ہے, بے چینیوں نے چین سے رہنا سکھا دیا. ہو حضرت فرمایا کرتے تھے, بہت عجیب بات ارشاد فرمائی تھی, بہت عجیب بات ارشاد فرمائی تھی. اس میں عقل کے لیے تعریفی جملہ ہے, لیکن حضرت بزرگوں کی جو باتیں ہوتی ہے وہ تعریف کے بجائے یہ کہنا چاہیے. میرے حضرت میر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے اگر اللہ والے کسی کے بارے میں کوئی تعریف کی بات کہے تو اسے دعا پہ محمول کرے کہ گویا کہ دعا ہے. حضرت والا فرما رہے تھے ایک مرتبہ جب حضرت کو لوگوں نے پوچھا, بڑے بڑے ڈاکٹر وغیرہ تھے اندر اور عقل بھی کھڑا ہوا تھا, تو حضرت سے پوچھا, حضرت
آپ کو تو یاد ہے آپ نے یوں کہا تھا کہ میرے کلام کو پیدا نہیں ہوگا، یعنی سمجھنے والا پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ میری سطح پر اللہ کی محبت میں نہ ہو، اس کے بغیر میرا کلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ جو کھڑا ہوا ہے حضرت، یہ جو مفتی امجد کھڑے ہیں، یہ آپ کے کلام کی شرح کرتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ تو خیر میں کیا سناؤں، بہرحال حضرت والا نے بہت سی باتیں فرمائی تھی جی۔ تو مجھے ایک بات اس محفل میں کہنی ہے کہ جو غم سے گزرنے والی بات ہے نا، غموں کی، ہائے ہائے ہائے، اللہ کی بے چینیاں اور اللہ کی محبت کی جو بے چینیاں، ان میں کیا چین ملتا ہے۔ بے چینیوں نے چین سے رہنا سکھا دیا، بے چینیوں نے چین سے رہنا سکھا دیا، جب سے ملا ہے ہم کو تیرا اضطراب غم۔ اے اللہ، جب سے آپ کی محبت کا غم ملا ہے تو زندگی بڑی چین سے گزرنے لگی، بظاہر بے چینی لیکن حقیقت میں چین۔ ہم چونکہ مختصر ہی مجلس ہوتی ہے اور اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور اچھا بھی ہے کہ روزانہ 30-40 منٹ کی ہو، تو جو ہمارے احباب ہیں نیٹ پر سننے والے وہ بھی سن لیتے ہیں، ان کو بھی آسانی ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت والا کا کلام پڑھنا ضروری ہے، تو اس لیے یہ سن لیجئے، اس میں اصلاح کا ایک عظیم الشان نسخہ ہے یہ۔ اور میری بات پر غور کیجئے گا آپ لوگ جب یہاں سے اٹھ کے جائیں تنہائی میں، کہ اگر اللہ عز و جل کی نعمتوں کو ہم لوگ سوچنا شروع کر دیں تو قلم ہاتھ میں لے کے شاید لکھتے 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 چلے جائیں گے اور گنتی کرتے چلے جائیں گے اور نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور اسی سے دل کو یہ سبق دو کہ اے دل، اے ظالم نفس، جب سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے تو پھر تو خدا سے باغی کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے احکام کو کیوں توڑ رہا ہے؟ اس سے منہ کیوں پھیر رہا ہے؟ سنیے حضرت کیا فرماتے ہیں، اب حضرت کا کلام پڑھ کے سناتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اس کے بعد پھر انعامات الہیہ کا اس طرح مراقبہ کرے اور حق تعالی سے اس طرح عرض کرے کہ اے اللہ، آپ سے میری روح نے اپنے وجود کے لیے سوال نہیں کیا تھا، آپ کے کرم نے بغیر سوال مجھے وجود بخشا۔ پھر میری روح نے، ہائے ہائے کیا بات ہے، پھر میری روح نے یہ سوال بھی نہیں کیا تھا کہ آپ مجھ کو انسانی قالب عطا فرما، آپ کے کرم نے بغیر سوال کے سور اور کتے کے قالب میں مجھے پیدا نہیں کیا، بلکہ قالب اشرف المخلوقات یعنی انسانیت کا قالب بخشا۔ پھر اے میرے اللہ، اگر آپ مجھے کسی کافر یا مشرک گھرانے میں پیدا فرما دیتے تو میں کس قدر ٹوٹے اور خسارے میں ہوتا۔ پھر اے میرے اللہ، پھر اے میرے اللہ، اگر آپ مجھے کسی کافر یا مشرک گھرانے میں پیدا فرما دیتے تو میں کس قدر ٹوٹے اور خسارے میں ہوتا۔ اگر صدارت و بادشاہت بھی مجھ کو مل جاتی پھر بھی کفر اور شرک کے سبب جانوروں سے بدتر ہوتا۔ آپ نے اپنے کرم سے بغیر سوال کیے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا فرما کر گویا شہزادہ پیدا فرمایا۔ آپ نے اپنے کرم سے بغیر سوال کیے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا فرما کر گویا شہزادہ پیدا فرمایا۔ ایمان جیسی عظیم دولت جس کے سامنے کائنات کے تمام مجموعی انعامات اور خزائن کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ ایمان جیسی عظیم دولت جس کے سامنے کائنات کے تمام مجموعی انعامات و خزائن اے اللہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے، آپ نے بے مانگے عطا فرما دی۔ اے اللہ، جب آپ کے کرم نے اتنے بڑے بڑے انعام بے مانگے عطا فرمائے ہیں تو مانگنے والے کو آپ بھلا کیوں کر محروم فرمائیں گے؟ اے اللہ، آپ کی رحمت کو ان بے مانگے ہوئے انعامات و الطاف بے قرار کا واسطہ دیتا ہوں اور آپ کے فضل سے اپنی تطہیر اور اپنا تزکیہ نفس مانگتا ہوں۔ اس طرح اللہ سے مانگے تاکہ آپ کی نافرمانیوں سے مرتے دم تک محفوظ رہوں۔ اے اللہ، پھر آپ نے مجھے اچھے گھرانے میں پیدا فرمایا اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ محبت عطا فرمائی۔
اللہ پھر آپ نے مجھے اچھے گھرانے میں پیدا فرمایا اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ محبت عطا فرمائی اور دین پر عمل نصیب فرمایا۔ اگر آپ کی رہبری نہ ہو، اگر آپ کی رہبری نہ ہوتی تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد بھی لوگ بددین، دہریے، نیچری ہو جاتے ہیں۔ ماں نبود مو تقاضا، ماں نبود لطف تو نا گفتئی مامی شنود۔ اے اللہ آپ ہی کی توفیق سے اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق ہوئی۔ اے اللہ آپ نے کتنی بیماریوں سے حفاظت دے رکھی ہے اور کیسی خطرناک بیماریوں سے شفا عطا فرمائی ہے، اور آپ ہی کے کرم نے اہل حق سے تعلق بخشا، ورنہ کسی غلط اناڑی کے ہاتھ پڑ جاتا تو آج گمراہی میں مبتلا ہوتا۔ اگر کسی غم میں مبتلا ہو، مثلا اولاد کا انتقال ہو گیا ہو، تو یوں کہے کہ اے اللہ میرے بچے جو آپ کے پاس جا چکے ہیں ان کو میرے لیے ذخیرہ آخرت فرما دیجئے، اور جو موجود ہیں ان کو صالح فرما دیجئے، اور اولاد و بیوی سے میری آنکھیں ٹھنڈی فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا میں آپ نے صالحین کا ساتھ عطا فرمایا ہے، اپنے کرم سے آخرت میں بھی اپنے صالحین کا ساتھ عطا فرمائیے۔ اے اللہ کتنے جرائم مجھ سے صادر ہوئے اور آپ کی قدرت قاہرہ دیکھ رہی تھی، مگر آپ نے عفو و حلم کے دامن میں میرے ان جرائم کو ڈھانپ لیا اور مجھے رسوا نہ کیا۔ اے اللہ کتنے جرائم مجھ سے صادر ہوئے اور آپ کی قدرت قاہرہ دیکھ رہی تھی، مگر آپ نے اپنے عفو و حلم کے دامن میں میرے ان جرائم کو ڈھانپ لیا اور مجھے رسوا نہ فرمایا۔ اے اللہ میری لاکھوں جانیں آپ کے حلم پر قربان ہو، ورنہ آج بھی اگر میرے اترے پترے آپ خلق پر کھول دیں تو لوگ اپنے پاس بیٹھنے بھی نہ دیں۔ اے اللہ میری لاکھوں جانیں آپ کے حلم پر قربان ہو، ورنہ آج بھی اگر میرے اترے پترے آپ خلق پر کھول دیں تو لوگ اپنے پاس بیٹھنے بھی نہ دیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے میرا خاتمہ ایمان پر مقدر فرمائیے۔ اے اللہ اس امر سے پناہ چاہتا ہوں کہ جب آپ سے ملوں تو آپ اپنا رخ میری طرف سے اے اللہ اس امر سے پناہ چاہتا ہوں کہ جب آپ سے ملوں تو آپ اپنا رخ میری طرف سے پھیر لیں۔ اے اللہ اگر میری تقدیر میں آپ نے میرے جہنمی ہونے کا فیصلہ فرمایا ہے تو میں آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں کہ اپنی رحمت سے اپنے اس فیصلے کو تبدیل فرما دیجیے اور میرا جنتی ہونا مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ اپنے فیصلے پر حاکم ہیں، آپ کا فیصلہ آپ پر حاکم نہیں، بس آپ اپنی رحمت سے میری تقدیر سے سول قضا کو تبدیل فرما دیجئے، یعنی مجھے جنتی بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل سے جنت میں دخول اولین کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے۔ اے اللہ اگر آپ کا فضل میرا مددگار ہو جائے تو نفس و شیطان مجھے کبھی مغلوب نہیں کر سکتے، اور اے اللہ اگر میرے تزکیہ و تطہیر کا آپ ارادہ فرما لے تو پھر آپ کے ارادے کو کون توڑ سکتا ہے؟ بس آپ اپنے کرم سے میرے تزکیہ کا ارادہ فرما لے۔ اے اللہ آپ کے علم میں مجھ پر جتنے احسانات ہوئے ہیں ان میں سے اللہ اس وقت جتنے احسانات کا استحضار ہو سکا ان کا بھی، اور جن لا متناہی احسانات کا استحضار نہیں ہو سکا ان کا بھی ہر بنے منہ سے شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی قیمتی باتیں ہیں اصلاح نفس کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حق تعالی ہم سب کو بلا استحقاق تزکیہ نفس کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔